ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے میں انسان کی دونوں جہاں کی خوبصورتی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتے ہیں پاکی اختیار کرنے والوں سے۔ اب اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک توبہ اور ایک طہارت، اور دونوں چیزیں انسان کو پاک کرتی ہیں۔ توبہ انسان کو باطنی ناپاکی سے پاک کرتی ہے، اور طہارت انسان کو ظاہری ناپاکیوں سے، ظاہری میل کچیل سے پاک کرتی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتے ہیں پاکی اختیار کرنے والوں سے۔ اب یہاں پہ ایسے ہو سکتا تھا کہ ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں اور پاکی اختیار کرنے والوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکی کے ساتھ علیحدہ یحب کا لفظ ارشاد فرمایا کہ محبت کی انتہا ہے۔ توبہ کے ساتھ بھی اتنی محبت، توبہ کرنے والوں کے ساتھ بھی اتنی محبت، اور پاک رہنے والوں، پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی اتنی ہی محبت ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ وضو کر لیں تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ آپ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ گویا کہ جب مسلمان، ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں، اس کے بازو، یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ناپاکی کے ساتھ لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہ چیزیں جب وضو میں ہم نے پاک کر لی، اب ہم نے کھڑے ہونے ہیں نماز میں، ہم نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو اللہ جل شانہ کے حضور کھڑا ہونے سے پہلے اگر ہم یہ دعا کر لیں، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا، من التوابین، توبہ کرنے والوں سے، والمتطہرین، اور پاکی اختیار کرنے والوں سے، تو کیا ہوگا؟ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو جائیں گے، اور اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے اور اس بندے سے جو پاک رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی تو ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اسلام نے تو پاکی، پاکیزگی، طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے، لیکن مسلمان پاکی، پاکیزگی اور طہارت کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا آج کل غیر مسلم رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کا بڑا خیال رکھتے تھے، صحابہ کرام پاکی کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہیں، وہ ظاہری بھی پاک، باطنی بھی پاک۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جب ہمارے کپڑے پاک ہوں تو نماز میں بھی دل لگتا ہے، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، بدن پاک ہو تو تلاوت کرنے، ذکر کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ لیکن اگر کپڑے میلے کچیلے ہیں اور جسم پر گرد و غبار ہے، میل کچیل ہے، تو اتنے شوق سے، لذت سے اور پر لطف عبادت ہم نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری میل کچیل، ظاہری گند۔ تو اسلام جو ہے سادگی کو پسند کرتا ہے، لیکن سادگی کو لوگ غلط معنی میں لے لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سادگی سے کہتے ہیں کہ ایک سوٹ پہنو اور 2-3 دن تک پہنے رکھو۔ لوگ سادگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3-5 دن نہ نہاؤ، بھئی میں سادگی اختیار کرتا ہوں، یہ روزانہ نئے کپڑے پہنا۔ بھئی یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے، اور نہ سادگی سے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ نہاؤ، روزانہ کپڑے پہنو۔ اسلام مسلمان کو پاکیزہ پسند کرتا ہے کہ آپ پاک، صاف ستھرے ہوں، باطنی بھی، ظاہری بھی۔ اور اسلام نے ہمیں 2 طبقے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جو رہنما ہیں وہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ جو ہماری باطنی میل کچیل اور گند کو صاف کرنے کی محنت کرتا ہے، وہ طبقہ جو ہمارے باطنی گند، میل کچیل، باطنی تاریکی اور باطنی صفائی پر کوشش اور محنت کرتے ہیں، جس کو صوفیاء کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے 4 سلاسل ہوئے، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ، یہ 4 سلاسل بن گئے۔ اب ان کے جو ائمہ کرام تھے 4 سلاسل کے، انہوں نے لوگوں کے باطن پہ، لوگوں کے اندر کے میل کچیل کو صاف اور پاک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے خلافتیں دیتے رہے۔ یہ خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ کہ بھئی میں یہاں پر لوگوں کا تزکیہ کر رہا ہوں، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، آپ میرے خلیفہ ہیں، جا کے اپنی جگہ پہ لوگوں کی باطنی اصلاح کریں۔ آپ اپنی جگہ پہ لوگوں کی باطن پر محنت کریں، باطن پر کوشش کریں۔ تو باطن کو پاک کرنے کا جو کام ہے وہ صوفیاء کرام نے لیا۔ صوفیاء جو ہے 4 سلاسل کے ائمہ جو ہیں وہ لوگوں کے باطن پہ محنت کرتے تھے۔ آگے اس سلسلے میں جتنے بھی اولیاء کرام جڑتے گئے، خلفاء جڑتے گئے، وہ آگے لوگوں کے باطن پر محنت کرتے گئے۔ اور ایک وہ طبقہ اسلام نے ہمیں دیا جو لوگوں کی ظاہر پر محنت کرتا ہے، لوگوں کی ظاہری پاکی اور صفائی کے بارے میں بتاتا ہے، لوگوں کی ظاہری میل کچیل کو دور کرنے کے مسائل بتاتا ہے، ان کو فقہا کہتے ہیں۔ اور اس کے بھی 4 ائمہ بنے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اب یہ 4 ائمہ یہ ظاہری پاکی، ظاہری انسان کے، مسلمان کے ظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ نے وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ۔ یہ پھر باطن کے بارے میں نہیں بتاتے کہ آپ نے اپنے اندر سے کبر اور تکبر کو کیسے ختم کرنا ہے، آپ نے اندر حسد کیسے ختم کرنا ہے، آپ نے اپنے تاریک دل کو روشن کیسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں پھر صوفیاء بتاتے ہیں۔ اور جو ظاہری اسباب ہیں، آپ نے اپنے بدن کو کیسے پاک کرنا ہے، جسم کو کیسے پاک کرنا ہے، آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، جنابت سے کیسے نکلنا ہے، حیض و نفاس سے کیسے نکلنا ہے،
یہ پھر صوفیاء نہیں بتاتے، پھر ائمہ کرام بتاتے ہیں، یہ پھر فقہا بتاتے ہیں۔ تو یہ دو طبقے اسلام نے ہمیں دیے، اور دونوں طبقوں میں 4 ائمہ، اور اس کے بعد ان ائمہ کے خلفاء، علماء، اسی طرح چلتے چلتے آج تک اس دین کو کھولتے گئے، اس کی جزیات کھلتے گئے۔ اب آج ہمارے سامنے کوئی ایک ذرہ برابر کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل فقہا نے بیان نہ کیا ہو، کوئی ایک باطنی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو صوفیاء نے بیان نہ کیا ہو۔ تو یہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان باطنی گند سے بھی پاک ہو اور ظاہری گند سے بھی پاک ہو۔ باطنی گند میں تکبر، حسد، کینہ، بغض، عجب، حب جاہ، حب مال، یہ وہ اندر کا گند ہے، اندر کا میل کچیل ہے کہ جو پاک ہوتا ہے خانقاہوں میں، جو پاک ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے سے، اور ایک ظاہری گند ہے، ظاہری میل کچیل ہے، پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ، یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگ گئی، اس کو پاک کرنا ہے۔ یہ پھر ہمیں فقہا بتاتے ہیں جو ظاہر کی پاکی کے بارے میں۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اب جو توبہ کرتا ہے اس کا ظاہر پاک ہوتا ہے، ظاہر پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک بندے کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، سر پہ چہرے پہ گرد و غبار ہے، وہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، بظاہر تو وہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کو، بظاہر تو میل کچیل ختم نہیں ہوا، بظاہر تو اس کے کپڑے ابھی بھی میلے ہیں، بظاہر تو ابھی بھی گند لگا ہوا ہے، لیکن استغفار سے، توبہ سے اس کا باطن پاک ہو گیا۔ اور یہ پاکی حاصل ہوتی ہے توبہ سے۔ جب مسلمان توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور، استغفار کرتا ہے، تو استغفار سے گناہ دھلتے ہیں، جب گناہ دھلتے ہیں تو اندر پاک ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے۔ اور طہارت سے، پانی سے آپ نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، آپ نے بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، تو اس سے کیا ظاہری پاکی آ گئی، اب اس کا باطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس آیت کا اگر میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو ظاہر اور باطن دونوں پاک رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کو کوئی دیکھے، کوئی غیر مسلم مسلمان کو دیکھے اور کہے کہ ان جیسا بنوں گا تو میں بھی ایسا میلا کچیلا، میری بھی بال بڑے بڑے، کانوں پہ پڑے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، ہاتھ ناخن بڑے بڑے، دانتوں میں میل جمع ہوا، تو میں نے ایسا مذہب کیا کرنا ہے۔ آپ جائیں، آج حکم اسلام نے ہمیں فرمایا ہے پاکی کا، لیکن اس کو اپنا غیر رہے۔ آپ ذرا دیکھیں وہاں گھر کی صفائی پہ کتنی محنت ہوتی ہے، وہاں بدن کی صفائی پہ کتنی محنت ہوتی ہے، وہاں کپڑے کی صفائی پہ کتنی محنت ہوتی ہے، وہاں دانتوں کو ڈیلی صبح و شام برش کرنے پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے 70 فائدے فرمائے ہیں، 70 فائدے۔ اب ہم مسواک نہیں کرتے، لیکن انہوں نے وہ برش لے لیا، ٹوتھ پیسٹ اور برش، اس سے اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو پاکی کا سب سے زیادہ جس مذہب میں تاکید آئی ہے وہ اسلام ہے۔ عیسائیت میں تو گند جو آج کل ہے، اگر ان کے ہاں اگر مذہبی لوگوں سے بھی پوچھا جائے تو وہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ناپاک ہیں ان کے ہاں پاک سمجھی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر پہ محنت کی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ظاہر کو بھی پاک کرے، باطن کو بھی پاک کرے۔ میں کبھی کبھی اپنے طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے میلے کچیلے نہ رہا کرو کہ کوئی بندہ چاہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے اور آپ کو دیکھ کے اس کا دل اٹھ جائے کہ نہیں میرا بیٹا بھی پھر ایسا میلا کچیلا ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، المیہ ہے کہ مدارس میں
اب تو الحمدللہ صفائی کا اکثر میں خیال کیا جاتا ہے، لیکن مدارس میں اکثر صفائی کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ صفائی ستھرائی پہ ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ اگر جا رہا ہے تو اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ نہا دھو کے، ناخن کاٹ کے، کپڑے یونیفارم پاک صاف ہو، بوٹ پالش ہوں، پھر آپ کو اندر آنے دیا جائے گا۔ لیکن مدارس میں وہی بچے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ پھر مدرسے۔ ہم تو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ بچے کافی حد تک وہ پاک صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں۔ تو اسلام پاکی پسند کرتا ہے کہ مسلمان بظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، اپنے آپ کو پاک رکھا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں، سادگی پسند سمجھتے ہیں، اور ان کے نہ داڑھی میں کھنگی کرنا، بال ان کے یہاں کانوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے میلے کچیلے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے بزرگ سمجھتے ہیں۔ گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، اس کو خوبصورت بناؤ، اس کو تیل لگاؤ، داڑھی کو کھنگی کرو تاکہ دیکھنے والے کو آپ کی داڑھی پسند آ جائے۔ بالوں کو اتنا کرو کہ بال آپ پہ برے نہ لگے۔ ٹوپی پہنو، پاک صاف ٹوپی پہنو، سر کو تیل لگاؤ، کپڑوں کو پاک صاف رکھو تاکہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے، آپ سے دور نہ بھاگے۔ یہ میں مشورے نہیں دے رہا، اسلام پسند کرتا ہے کہ مسلمان پاک صاف ہو۔ ناخن، یہ نہیں کہ ناخن بڑے بڑے ہیں اس میں میل کچیل جمع ہے۔ ہر جمعے کو ناخن کاٹ کے، بالوں کو دیکھو بال بڑے تو نہیں ہو گئے، بال کاٹ کے پاک صاف خوبصورت نہا کے، برش یا مسواک کر کے، پاک صاف کپڑے پہن کے جمعے کے لیے آیا کریں۔ اور جمعے کو تو ویسے ہی ہر بندہ نہا دھو کے آتا ہے، ویسے عمومی حالات میں اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، ماحول کی صفائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ میلے کچیلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چادر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اس سے جھلکتی ہے۔ تو چونکہ گرمی تھی، پسینہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی تو خوشبو ہوتی تھی، لیکن وہ چادر کوئی ایسی چادر تھی جس کی اون کی بو آنے لگ گئی، اون کی چادر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، نظافت پسند تھے۔ لوگ اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، نہیں یہ کیا ہے، یہ تو اسراف ہے، روزانہ کپڑے پہننا اسراف میں نہیں ہے۔ پاک صاف ستھرا، اگر اس لیے آپ روزانہ کپڑے پہنیں، روزانہ نہائیں دھوئیں کہ مجھ سے بدبو نہ جائے، کسی کو مجھ سے کوئی گھن نہ کرے، کسی کو گھن نہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کو پسند فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ پاک مسلمان کو پسند فرماتے ہیں، میں اس لیے روزانہ پاک صاف ستھرا رہتا ہوں تو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب اچھا یہ بھی نہیں فرماتے کہ پاک رہا کرو، توبہ کیا کرو، بلکہ کتنا بڑا انعام ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے لفظ طاہر، طاہر بھی پاک رہنے والے کو کہتے ہیں، یہاں پہ فرمایا متطہر، متطہر اس کو کہتے ہیں جو بتکلف تکلیف برداشت کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کو متطہر کہتے ہیں۔ یعنی عام حالات میں ہر بندہ پاک صاف رہتا ہے، لیکن اگر آپ کچھ بتکلف اپنے آپ کو پاک کریں، سردی ہے نہانے کو جی نہیں کرتا، لیکن آپ نے کہا اللہ کو پاک لوگ پسند ہے، جو بتکلف اپنے آپ کو پاک کرے، تو اس پر آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ اس سے پھر گناہ سے بچنے میں تکلف کریں گے، اپنی خواہش جو ناجائز خواہش ہے اس کو چھوڑنے میں تکلیف برداشت کریں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک صاف رہا کرو، پاک صاف رہا کرو، جسم کو پاک رکھا کرو، کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھا کرو۔
اچھا ظاہر جب پاک ہو تو اس کا اثر باطن بھی پڑتا ہے. پاک ہے تو آپ کا باطن ذکر کو دل کرے گا، آپ کے باطن میں عبادت کرنے کو دل کرے گا. اور اگر ظاہر پاک نہیں ہے تو باطن میں بھی آپ کا دل ذکر کرنے کو نہیں کرے گا، نماز کو نہیں کرے گا. تو جتنا ہو سکے اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھا کریں. باطن کو تو پاک رکھنا ہی ہے، وہ تو حکم ہے گناہوں سے بچنا. قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے اندر کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا. اچھا اب دو چیزیں ہو گئی، جس نے اندر کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ظاہر کو پاک کیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا. کتنا خوبصورت. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے باطن کو پاک رکھنا ہے گناہوں سے پاک رکھنا ہے، اور ظاہر کو پاک رکھنا ہے میل کچیل سے. دن میں روزانہ کم از کم 1 مرتبہ نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، اپنے کپڑوں کو میل کچیل گرد و غبار سے بچانا ہے. نہیں بچا سکے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. متطہر کہتے اسے ہیں جو بتکلف اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، تاکہ بندہ جو دیکھے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرے اس کا. تو انہی احکامات میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال سنت طریقے بیان ہو رہے ہیں، ان میں ایک عمل غسل ہے. غسل اسلام کا ایک امتیازی اور بہترین عمل ہے. غسل ایک غسل ہے، ایک غسل ہے. غسل غین کے زبر فتحہ کے ساتھ اور غسل غین کے پیش یعنی ضمہ کے ساتھ. تو غسل کہتے ہیں مطلق دھونے کو. آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کو بھی غسل کہتے ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں اس کو بھی غسل کہتے ہیں، آپ پاؤں دھو رہے ہیں اس کو بھی غسل کہتے ہیں. اور غسل کہتے ہیں پورے جسم پر پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں. اور نہانے اور غسل میں فرق ہے. نہانا کہتے ہیں مطلق آپ نہر میں چھلانگ لگا لیں، آپ ویسے گرمی کو دور کرنے کے لیے نہا لیں. غسل تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ نیت کر لیں اور ثواب کی بھی نیت کر لیں، سنت کی بھی نیت کر لیں، تو اس پر اجر بھی ملے گا، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو غسل جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم ایک عمل ہے جس کی بڑی پابندی ضروری ہے. لوگ غسل کے بارے میں پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، اب شرع کی شرم نست، یعنی شرعی مسائل پوچھنے میں کبھی نہ شرمایا کرو. اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے. ایک بندہ ساری زندگی غسل غلط طریقے پہ کرتا ہے، اس کا غسل ہی نہیں ہے، وہ حالت جنابت میں ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ کہیں یہ شرم دور کر کے کسی سے پوچھ لے. غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک جوان سے کسی نے پوچھا تھا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، اس نے کہا 3. بڑا خوش ہوا کہ اس کو پتہ ہے. کہا کون کون سے؟ کہا کہ پانی، صابن اور تولیہ، یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اور آپ کبھی نا ایک سروے کے طور پہ آپ پوچھنا شروع کر دیں جا کے. اس لیے نہیں کہ کسی کی تحقیر کرو، کسی کو نیچا دکھاؤ، کسی کو شرمندہ کرو، اس لیے کہ المیت تو دیکھو ہمارے معاشرے میں فیس بک اکاؤنٹ ہر کوئی بنا سکتا ہے. یہاں میں پوچھتا جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھے جواب دینا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر احکامات کے بارے میں، وہ احکامات جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ مسائل جو روز مرہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دو تو شاذ و نادر. تو اسی لیے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمیں احکامات کا پتہ چل جائے. ہمیں فضائل تو ہم بڑے سنتے ہیں، فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کرو کیسے. یہ تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کرنا کیسے ہے. پاک رہنا عبادت ہے، پاک رہنا اللہ کو محبوب ہے، لیکن پاکی اختیار کیسے کرنی ہے. اب غسل لے لیتے ہیں. غسل ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا پورا ظاہر جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ایک غسل ہوتا ہے فرض اور ایک غسل ہوتا ہے سنت. فرض غسل 3 چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے. اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی حکم فرماتے. اسلام چاہتا ہے کہ حق بیان کرو،
3 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ انسان کے جسم سے منی خارج ہو، وہ جماع کی صورت میں ہو، وہ احتلام کی صورت میں ہو۔ دوسرے نمبر پہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، جو ماہواری ہوتی ہے ماہانہ، اس سے پاک ہو جاتی ہے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عورت نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی پیدائش کے بعد کچھ دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم سے کم کچھ پتہ نہیں، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی، تو بلیڈنگ ہوتی ہے اولاد کی پیدائش کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، تو اس بلیڈنگ میں بھی نماز وغیرہ روزہ منع ہے۔ وہ بلیڈنگ رک جائے، نفاس ختم ہو جائے تو اب اس عورت پر بھی غسل فرض ہے۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اور نماز جمعہ کا غسل مسنون ہے، عیدین کی نماز کے لیے غسل مسنون ہے، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل مسنون ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے کہ آپ غسل کریں، سنت عمل ہے۔ اور عرفات کے لیے جانے والے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے اور مسنون ہے۔ اچھا، غسل تو فرض ہو، کبھی پتہ چل گیا غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل سنت کب ہوتا ہے۔ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، کلی سے کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالنا تاکہ وہ پورے منہ میں وہ پانی پہنچ جائے، کلی کرنا۔ استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا 2، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں غسل میں۔ اگر پورے جسم میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوا، اور اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی، نہانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جگہ خشک رہ گئی، تو بس صرف اسی جگہ کو دھو لینا کافی ہے، نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے غسل تو کر لیا، میں نے کلی نہیں کی، یاد نہیں ہے میں نے کلی نہیں کی، تو غسل کے بعد کپڑے بھی پہن لیے، فارغ ہو گئے، اس کے بعد صرف کلی کر لیں تو بس غسل مکمل ہو گیا۔ ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل کر کے باہر نکل آیا تو اس کے بعد پتہ چلا تو جا کے صرف ناک میں پانی چڑھائے، ناک صاف کرے پانی کے ساتھ، تو بس غسل ہو گیا، نئے سرے سے دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ غسل میں فرض ہے۔ اب یہ غسل کا صحیح طریقہ میں بتاتا ہوں کہ غسل کا مسنون طریقہ، مکمل طریقہ کیا ہے۔ چاہے وہ غسل فرض ہے، سنت غسل ہے، جیسا کیسا بھی غسل آپ نے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ یہاں گٹوں تک دھونا۔ غسل کا صحیح طریقہ، پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ استنجا کرنا، تیسرے نمبر پہ بدن پر جہاں کہیں پر بھی ناپاکی ہے، پلیتی ہے، گندگی ہے، وہ پاک کرنا، 3 ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ سنت کے مطابق وضو کرنا، یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح مکمل وضو کرنا، ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، بازو، مسا، اس کے بعد پاؤں کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ اگر پانی وہاں کھڑا ہوتا ہو تو پاؤں ابھی نہ دھوئیں، اگر جس طرح آج کل پاؤں نیچے پانی نہیں کھڑا ہوتا تو بس پاؤں بھی دھو لیں۔ چوتھے نمبر پہ وضو مکمل ہو گیا۔ 5ویں نمبر پہ پہلے اپنے سر پہ پانی ڈالیں، پورے سر پہ پانی ڈالیں، جسم کے اوپر بہہ جائے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اب پورے بدن پر پانی پہنچ گیا، اس کے بعد پورے جسم کو مل لیں، صابن استعمال کرنا ہے تو وہ صابن استعمال کر لیں، اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں۔ اب یہ ایک مکمل غسل ہے، اس میں وضو بھی آ گیا، اس میں مسنون اعمال بھی آ گئے۔ اس غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت، یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی اس انداز میں غسل نہیں کرتا جس طرح میں نے ابھی بتایا تفصیل کے ساتھ، بس وہ یعنی استنجا تو کرے گا، کلی اور ناک میں پانی ڈالے اور پورے جسم پر پانی بہائے، تو اب اس غسل کے ساتھ بھی وہ نماز، تلاوت وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن وضو کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ وضو کیا ہی نہیں ہے۔ تو جو میں نے پورا طریقہ بتایا اس کے مطابق اگر غسل کوئی کرے گا تو جنابت سے بھی پاک ہوگا، اگر عورت حیض سے پاک ہوئی، نفاس سے پاک ہوئی، یا ویسے غسل کرنا،
تو وہ ہر طرح سے پاک بھی ہو جائے گا اور اسے وضو کا بھی ثواب ہوگا، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ طریقہ اپنے بچوں کو سکھلائیں، گھر میں سکھلائیں۔ یقین کریں غسل کا طریقہ لوگوں کو صحیح نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی ناک میں، اور بعض لوگ تو بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے۔ غسل پاکی، ظاہری پاکی کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ غسل کا طریقہ خود سیکھیں، آگے پہنچائیں، آگے سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنتیں پڑھ لیں۔